وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ پروردگار عالم نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن و انس، نباتات و حیوانات، جمادات، پوری دنیا پروردگار عالم نے پیدا فرمائی، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے انسانوں کی جماعت میں ایک جماعت ایسی ہے جسے اللہ کا دوست کہتے ہیں، جسے اللہ کا گروہ کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں انہیں ولی کہتے ہیں، ولی کے معنی دوست۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ہم رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی خوف ہم کو رہتا ہے، یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا کہیں نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کے دوستوں کی جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہیں تو بے خوف رہیں گے، اور جب آخرت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے گا، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں، وہاں بھی اللہ کے دوست بے خوف و خطر ہوں گے، اور پروردگار عالم اپنے گروہ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ بالوں والے، پھٹے گریبان والے، میلے کچیلے کپڑے والے لوگوں کے دروازے پر کبھی آتے ہیں تو لوگ ان سے گھن کرتے ہیں، انہیں دروازے سے بھگا دیتے ہیں، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب تو نہیں، آج کل تو پیشہ بن گیا ہے دروازہ کھٹکھٹانا اور ایسے اسٹوری بتانا کہ جس سے انسان کو کچھ پیسے ملے، لیکن سب غلط بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگ، کچھ ایسی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ان سے نفرت اور گھن کرتی ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے برگزیدہ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پوری فرما دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں نے ابھی کہا، ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ ہم نے کیوں پڑھی ہے؟ آج جو تاریخ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے، ہم اس جماعت میں سے ہیں جو اولیاء اللہ کو مانتے بھی ہیں، ان کی کرامتوں کو مانتے ہیں، اس لیے کہ کرامتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کرامتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے ایسے نبی تھے جن کی جناتوں اور انسانوں پر حکومت تھی، آپ جنات کے بھی نبی تھے، انسان کے نبی تھے، ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی۔ اس کا ایک واقعہ جلدی سے ملاحظہ فرما لیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اور اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح کو قبض کرتے ہیں وہ بھی آئے، اور اس آدمی کو گھورنے لگے۔ وہ بندہ سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس سے خوف لگتا ہے، مجھے ایسا کیجیے یہاں سے کہیں اور بھیج دیجیے، ملک چین بھیج دیجیے جو کتابوں میں آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، منٹوں میں وہاں پہنچا دیا۔
اور یہ پہنچے وہاں جا کر کے روح قبض کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا معاملہ کیا تھا؟ کہا معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی روح ملک چین میں قبض کرنا ہے، اور آپ کے پاس یہ دمشق ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، کرنا تو ہم کو ملک چین میں ہے، یہ پہنچے گا کیسے؟ اس نے خود تمنا ظاہر کی اور منٹوں میں آپ نے وہاں پر پہنچا دیا. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور اس سے بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جس کو جہاں مرنا ہے وہاں خود بخود پہنچ جائے گا. حالات بن جاتے ہیں اور ایسے انسان کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے کہ گھر سے نکل کر کبھی تالاب میں پہلی بار جاتا ہے، ڈوب کے مر جاتا ہے. تو یہ گیا نہیں ہے، لے جایا گیا ہے. جہاں انسان کو مرنا ہے وہاں انسان کو پہنچنا ہے. بہرحال سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ سبا بلقیس وہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آ رہی تھی، مشرکہ تھی، اور اس کے پاس اتنا بڑا تخت تھا کہ جو 40 گز لمبا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا. اتنا بڑا اس کا تخت تھا اور 7 دروازوں میں مقفل تھا، بند تھا. اس نے پہلے بند کیا، پھر دوسرا دروازہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں تالا لگایا اور اپنے گروپ کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے چل پڑی. یہ بات آپ کو خبر لگی تو آپ نے میٹنگ بلائی جنہ کی، انسانوں کی، اور فرمایا اے جناتوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، ملکہ سبا بلقیس آ رہی ہے. کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے تخت کو اس کے یہاں آنے سے پہلے ہم تک پہنچا دے؟ قرآن کی بات آپ سے فرما رہا ہوں، کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو جائے کہ کرامت اولیاء یہ حق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں ہم اس کو منانا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم جس پر ہیں وہی آپ کو سنا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اپنے حواریوں کو کہا تو ایک جنات کھڑا ہو گیا. جنات نے کہا جناب آپ جو میٹنگ کر رہے ہیں، آپ میٹنگ ختم ہوگی میں اس کے تخت کو لے آؤں گا. میٹنگ جو ہو رہی ہے، آپ نے لوگوں کو بلایا ہے، یہ میٹنگ ختم ہوگی، میٹنگ ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. آپ تھوڑا یہ بھی دیکھیں کہ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اور وہ بھی ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، اتنا وزنی، اور وہ کہاں ہے؟ یمن کے آخری حصے میں ہے. آ رہی ہے ملک شام، اتنی مہینوں کی دوری بھی ہے. میٹنگ ہو رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جنات کہہ رہا ہے کہ آپ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام کو مان جانا چاہیے، چلو کام ہو گیا الحمدللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے اور جلدی چاہیے. اس سے ارے بھی میٹنگ میں کتنا آدھا 1 گھنٹہ لگتا، آپ فرماتے نہیں، مجھ سے اس سے اور زیادہ جلدی چاہیے. اس کا مطلب آپ کو معلوم تھا کہ میرے امتیوں میں سے ایسے طاقتور میرے اللہ کے ولی ہیں جو اس سے پہلے بھی لا سکتے. قَالَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس سے پہلے بھی ہم کو چاہیے، تو ایک کتاب کا عالم جن کا نام آصف ابن برخیہ تھا، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولا، ان لوگوں کے دل پہ دروازے کو میں کھٹکھٹا رہا ہوں جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کے منکر ہیں. بلا مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے، یہ ممبر رسول سے اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. قیامت کے میدان میں آپ میرے دامن کو پکڑ لینا، اللہ اس نے مس گائیڈ کیا تھا، اس کو پہلے جہنم میں ڈال. اور اگر میں نے حق بیانی کی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آصف ابن برخیہ، جناتوں کی جماعت میں سے کہا کہ میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا دوں گا. لیکن انسانوں کی جماعت میں سے جب کھڑے ہوئے، انہیں علم تھا، اللہ نے انہیں عالم بنایا تھا، انہوں نے کہا حضور
چھپکنے سے پہلے لا دوں گا. اور یہ کہا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت بلقیس ان کے سامنے موجود ہے. تخت بلقیس ان کے سامنے موجود ہے. تو آپ نے کیا کہا معلوم ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فالوور میں سے، ہمارے امتیوں میں سے اللہ نے اتنے طاقتور بنائے ہیں جو 1000 لوگ مل کے کام نہیں کر سکتے تھے. مہینوں میں ہمارے ایک ولی نے، ولی اللہ نے اس کو پلک جھپکنے سے پہلے کر دیا. اب کسی کا دماغ جو جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. یہ مولانا یہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. فرمایا گیا کرامت اسی کو کہتے ہیں جو آپ کا دماغ ماننے کو تیار نہ ہو. جو آپ کا دماغ ماننے کو تیار نہ ہو اسی کو کرامت کہتے ہیں. اگر کوئی اللہ کو ولی کرے اور اگر کوئی وہی کام نبی کرے تو وہی نبی کا معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ کہتے ہیں. اچھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا لشکر آ رہا تھا. سلیمان علیہ السلام کا لشکر راستے سے آ رہا تھا اور بھی کئی میل دور تھا. چیٹی سمجھتے ہیں آپ؟ انگلش میں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن چیٹی کے سردار نے چیٹیوں کو کہا راستے سے الگ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو. یہ بھی قرآن میں. اور سورہ نمل کے معنی چیٹی، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت چیٹی کے نام سے نازل فرمائی. چیٹیوں نے میٹنگ کی کہ ایسا کرو راستہ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور ہمیں بے خبری میں رونق دے. یہ چیٹیوں نے آپس میں بات کی. کیا اتنے لوگوں نے کبھی چیٹیوں کی بات سنی ہے؟ اگر سنی ہے تو کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں بالکل نہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، چند میل کے فاصلے پر لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، انہوں نے چیٹیوں کی بات سن لی. انہوں نے، یہ بھی قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے چیٹیوں کی بات سن لی اور سنا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، قرآن فرماتا ہے سن کر کے مسکرانے لگے. تو اگر کوئی ایسی بات جو آپ کا دل و دماغ ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے، بلکہ جب اصول بتا دیا گیا اگر یہ فعل نبی کریں. اچھا یہ بھی جان لیجیے کہ چاہے نبی کریں چاہے ولی کریں، سب میں اللہ کی قدرت شامل ہوتی ہے. سب میں اللہ کی قدرت شامل ہوتی ہے. یہ بھی عقیدہ ساتھ میں رکھیں. پروردگار عالم قادر مطلق ہے، کبھی اپنے قدرت کا اظہار اپنے نبی کے ہاتھوں کراتا ہے، کبھی اپنے قدرت کا اظہار اپنے ولی کے ہاتھوں کراتا ہے. تو کرامت اولیاء یہ حق ہے. جب آیا تک سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کے فضل سے یہ ہوا ہے. اور ملکہ بلقیس آئی اور مسلمان ہوئی. بہرحال یہاں آپ دیکھیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنے وزنی تخت کو جو 7 دروازوں میں بند تھا لے آنا، یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے. اسی کو کرامت کہتے ہیں. اس سے زیادہ اپنا دماغ نہیں لگانا چاہیے کیسے ہوا ہوگا. بس قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم مان لیا، ہم نے اس میں چون چرا نہیں کرتے. تو الحمدللہ اس امت کے ولی، سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پلک جھپکنے تک یہ کام آپ نے کر دیا. اور ہر نبی جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کا ولی بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. اور یہ سب کا عقیدہ مسلم ہے. سارے مکتب فکر کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اب کوئی یہاں یہ نہ سوچ لے کہ یار یہ تو کہہ رہے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا
اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. تو شعر پھر سے سن لیجئے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. تو ہر نبی کا جو ولی ہوتا ہے اپنے نبی کی قوت کا مظہر ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ یمن سے شام تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لا دیا. تو ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے سردار ہیں. جب اس زمانے کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے زمانے کے ولی کا طاقت کا عالم کیا ہو. جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہانی ضمانت کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو. حضور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا مظہر عطب بنایا ہے. اب آپ سوچیں کہ حضور اسلام کے زمانے میں بے شمار اولیاء ہیں، اور اولیاء اللہ جن کو آپ کہتے ہیں اللہ کے دوست، ان سب کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا